بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز شاہ صاحب۔ ہماری علمی حوالے سے، دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے گائیڈنس کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں زندگی کے اصول کس طرح سے ہونے چاہیے، کس طرح سے زندگی کو اچھے انداز میں گزارا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کو راضی کر کے کس طرح سے اپنی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ ابھی بھی ہم آپ کے سوالوں کی روشنی میں اس پروگرام کو ترتیب دیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ نئی چیزوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ شاہ صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ہے کہ فقیر کی رائے یہ ہوتی ہے، فقیر کی رائے یہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے 5-6 سوال لوگوں نے بھیجے میں خیال میں انہی کی طرف بغیر توقف کے میں آتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو تعریف مطلب آپ فرما دیجئے کہ عام زندگی کو، کاروبار کو جاری رکھتے ہوئے، جس میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، میرا بزنس بھی ہو، میرے بچے بھی ہوں، میں اسکول میں بھی جا رہا ہوں، میں کالج میں بھی جا رہا ہوں، یا جو میں کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود فقیری میرے اندر آ جائے، یہ ممکن ہے کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جس طرح سے زندگی کی ایک آلائشیں ہیں، زندگی جس طرح سے ہماری مصروف ہوئی ہے، اس میں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی راہ اختیار کر سکیں، اور یا یہ کہ زندگی کو تیاگ سکیں، چھوڑ سکیں اور ایک فقیری کی راہ اختیار کر سکیں۔ اس کے بارے میں ذرا فرما دیجئے۔ اور پھر ایک صاحب کا یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ فقیری سے مراد کیا ہے، فقیری ہے کیا آخر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو انصاف کی بات کا میں جواب عرض کر دوں کہ فقیری کیا ہے۔ دراصل فقیر بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ۔ لوگ ازرہ عاجزی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فقیر، لوگ ازرہ حقارت بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو نرا فقیر ہے، وہ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ گدھر کے معنوں میں آ گیا۔ تصوف میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ دراصل یہ 3 مدارج ہیں: فقیر، صوفی اور پیر۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی شخص تصوف کی راہ پہ چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کا استاد اس کی ایگو کو ختم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی کڑا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایگو نہیں جاتی انسان کے اندر سے، اس پہ بہت مشقت ہوتی ہے۔ اس کے کئی میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں کہ جس خانقاہ میں وہ گیا ہے ٹریننگ کے لیے، وہاں جاتے ہی سب سے پہلے تو اس کے سر پر اس طرح پھیر دیا جاتا ہے جو ہمارے بر صغیر میں حقارت کی علامت ہے۔ پھر اس کو جوتے سیدھے کرنے پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ یہاں پختہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے سے جھوٹے برتن اٹھانے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، پھر کھانا سرو کرنے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، لوگوں کے جھوٹے برتن دھونے کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ یہ درجہ بدرجہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک کام میں وہ جب کنسالیڈیٹ ہو گیا اس کے اندر سے، وہ چیز ختم ہو گئی کہ میں یہ جوتے کیوں سیدھے کروں، تو جب وہ رواں ہو جائے گا تو اس سے اگلا مقام آ جائے گا، اس میں رواں ہوگا تو اس سے اگلا جو ہائیسٹ مقام آئے گا، جو سب سے اعلیٰ چیز گنی جاتی ہے، وہ ہے کہ لنگر تقسیم کرنے پہ ڈیوٹی لگ گئی۔ اب یہ ایک سائیڈ ہے جس پہ اس کی محنت ہو رہی ہے، اس پہ نظر رکھی جاتی ہے، اس کا استاد نظر رکھتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اس میں عاجزی ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب وہ اسے یقین ہو جائے کہ عاجزی بناوٹی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہی ہے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جو ٹریننگ کا ہو رہا ہوتا ہے وہاں۔ along side that عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
فرض عبادات کے علاوہ بے تحاشا نفلی عبادات، تلاوت قرآن پاک بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہ اضافی اس کے مشقتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. یہ مقام جو ہوتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب استاد مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو گئی پوری طرح، اب یہ ٹھیک ہے، تو اس پر سے وہ جو اضافی مشقتیں ہیں دنیاوی بھی اور وہ ہٹا لی جاتی ہیں. تو اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے. ٹھیک. تو یہی صوفی جب راہ تصوف میں آگے چلتا جاتا ہے تو وہ پیر کہلاتا ہے. پیر بھی آپ کے علم میں ہے کہ بزرگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پیر صاحب عقل اور صاحب فہم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. پیر صاحب علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو تصوف میں جب ہم پیر صاحب کہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کا مجموعہ گنا جاتا ہے. ٹھیک. یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں. ٹھیک. تو یہ جو فقیر کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں وہ اصل میں عاجزی کے طور پر اصطلاح استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ صاحب دنیاوی زندگی کی آلائشیں، اس کو ہمیں ایک چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. ہمارے پاس سب سے بڑا لائٹ ہاؤس زندگی کا موجود ہیں، وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے لائٹ ہاؤس نہیں ہے. ٹھیک. جیسے طوفان میں گھرے ہوئے جہازوں کو وہ لائٹ ہاؤس جو کسی جزیرے پر بنا ہوا ہے وہ راہ دکھاتا ہے سیفٹی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی حیات طیبہ آپ کی جی جو گزاری ہے وہ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ مسلمان زندگی جو گزارتا ہے وہ اس ڈھب پر گزارتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. رب کے بعد سب سے بڑے ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی پر نظر ڈالیں، بحیثیت حکمران کے بہترین حکمران ہیں. کیا وزڈم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنی حکومتی منوورز ہیں آپ دیکھیے کیا سکسیسفل تھی. ٹھیک. حکمت لیے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بطور جج دیکھیے کیا عظیم الشان فیصلے صادر فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سپہ سالار دیکھیے، آپ کی جو عسکری وزڈم ہے اس کا ایک مظاہر جنگ بدر ہے، غزوہ بدر. جو غزوہ بدر ہے اس میں سلیکشن آف بیٹل فیلڈ اور اس کے اندر بھی ڈپلائمنٹ آف فورس جس ترتیب سے کی ہے وہ کلاسک ہے. اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لوں، اسی پہ بات شروع کریں گے ہم یہاں سے کہ جو آپ نے ایسے پا سالار بات کر رہے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ان کو دیکھا جائے تو ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس پہ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے ہمیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. جی بریک کے بعد آپ جیسے ارشاد فرما رہے تھے اور اس میں غزوہ بدر کی بات آ گئی کہ کس طرح سے آپ نے چن چن کے جہاں جہاں کھڑے کیے فوجیوں کو اپنے اور اپنے عام لوگوں کو، بلکہ کہا جائے کہ وہ لوگ جو تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس عسکری قوت بھی کم تھی بہت زیادہ، اس کے باوجود 313 نے ہوتے ہوئے 1000 سے زائد کو
شکست دی، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور بے پناہ لشکر تھا، بے پناہ سامان تھا، اس سب کے باوجود یہ حکمت عملی کی بدولت ہی صرف ایسا ممکن ہو پایا. جو ڈپلائمنٹ تھی وہ بڑی کلاسک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹروپس کو ٹرائنگولر فارم میں ڈپلائے کیا، اور وہاں اکلوتا جو واٹر پوائنٹ تھا اس کو سیکیور کر لیا. ڈیزرٹ کے اندر واٹر پوائنٹ لائف لائن ہے کسی بھی فورس کے لیے، تو واٹر پوائنٹ ڈینائی کر دیا ٹو اینیمی. اس سے یہ ہو گیا کہ دشمن تقسیم ہوا 3 حصوں میں، اور اس کو انگیج کرنا بڑا آسان ہو گیا. یہ وزڈم جی میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے فیملی مین دیکھ لیجیے، کیا خوبصورت طریقے سے فیملی لائف گزاری ہے. سو آن سو فورتھ گنتے جائیے. تجارت میں دیکھ لیجیے، بہترین تاجر، کچھ بھی کوئی پہلو دیکھ لیجیے. وہ ہمارے پاس ایک روشنی کا منبع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو دنیا نہیں چھوڑی، بہت خوب نبھائی، دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے نبھایا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کرنا ہے. تو اسلام میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ دین کے لیے دنیا چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیے، بلکہ الٹا آنسریبل ہو جاتا ہے اللہ کو کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میری فیملی ہے، میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے میرے اوپر حقوق ہیں. تو میں اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو جاؤں گا تو میں ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کے معاملے میں اللہ کو آنسریبل ہوں. مجھ سے پوچھ گچھ ہو جائے گی کل کو کہ یہ تم یہاں کیوں فیل کیے. تو مسلمان جو ہے وہ تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک. اس کی دنیا جو ہے وہ گورنڈ ہوتی ہے بائی پرنسپل سیٹ آؤٹ بائی دین. ٹھیک. ایک ہاتھ میں دین لے کے چلتا ہے، ایک میں دنیا. جی. اور دونوں ہاتھ اس طرح نہیں جاتے ہیں، لیول پہ رہتے ہیں. بیلنس ایک بہت اچھا رکھنا ہے. یہی مسلمان کی شان ہے. ٹھیک. تو ہر چیز کو خوبی سے نبھاتا ہے. تو یہ سوچنا کہ جو آدمی اس راہ پہ چل نکلا کہ میں رب کو راضی کروں، وہ دنیا چھوڑ جائے، قطعی طور پہ غلط ہے. ٹھیک. اس کو دنیا ہی میں رہنا ہے. ٹھیک. دنیا نبھانی. ہاں یہ انشور وہ کرے گا کہ اس کے دنیاوی معاملات ماتحت ہوں دین کے دیے ہوئے اصولوں کے، اسی میں خیر ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ 3 مدارج ایک ہو گئے، ایک فقیری ہو گئی، ایک صوفی ہو گیا اور پھر پیر ہو گیا. کیا یہ تینوں مدارج طے کرنا ہر آدمی کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، یا وہ کسی بھی ایک درجے پہ رہ کے اپنے آپ کو مطمئن سمجھ سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے کہ اسی کی انتہا پہ پہنچ جائے؟ نہیں، قطعی طور پہ فرض نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو آپ نے چونکہ ایک سوال پوچھا، جی، فقیر کا حوالہ دیا، تو میں نے صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے وہ بیان کر دیا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس راہ پہ جایا جائے. ٹھیک. راہ ایک ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ٹھیک. اب وہ ہے کہ رب کو راضی کیا جائے. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے، چونکہ بار بار آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ اپنی جگہ بالکل اٹل ہے، موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس ایک ہی ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ فرمائیے کہ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے یا پبلک کے لیے یا عام عوام کے لیے آسان کرنے کے لیے اولیاء کرام آتے رہے ہیں اور مرشد بھی آتے رہے ہیں، مرشد بھی بنتے چلے گئے ہیں، آج کی دنیا بھی میں موجود ہیں. کیا انسان کے لیے یہ لازم ہے پھر کہ مرشد اس کا وہی سامنے ہو جو اس کے سامنے ہے، کوئی استاد کی صورت آپ اس کو کہہ لیں جس تک وہ منزل تک پہنچے، یا پہلے لوگوں سے بھی جو گزر گئے ہیں ان سے بھی گائیڈنس لی جا سکتی ہے ان کی کتابوں کے علاوہ کسی اور طریقے پہ، روحانی طریقے سے بھی؟ اب تصوف میں اس کو سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں. جی.
طریقہ اویسیہ کہہ جی لیجیے آپ. تو وہ اس راہ میں یہ تو ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ طریقہ اویسیہ سے وہ فیض حاصل ہوتا ہے. ویسے تو ذاتی طور پہ اگر کوئی مجھ سے میرا ذاتی رائے مانگے اس میں، بات یہ ہے کہ جن صاحب کو آپ نے اپنا گائیڈ اور استاد پکڑا ہے وہ اپنی زندگی ہی میں اتنا کچھ سکھا جاتے ہیں کہ اگر اس پر آدمی عمل کرتا رہے تو ساری عمر پھر کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک. کیونکہ جب آپ ایسے حضرات کے پاس جا کے بیٹھیں گے جن کو میں گائیڈ اور استاد کہہ رہا ہوں، تصوف میں انہیں مرشد کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے. وہ اصل میں سختی کرتے ہیں ایک بات پر کہ آپ کی جو زندگی کے ڈھب ہے، اسلوب ہے، وہ کلیتاً سنت سے انفلوئنسڈ ہو. جیسے آپ نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک پہلو تاجر کی حیثیت سے بتایا. اب اسلام میں جو اصول بتائے گئے ہیں تجارت کے، ان پہ ہم عمل کر لیں کہ کوئی چیز اگر ہم بیچنا چاہ رہے ہیں تو خریدار کو ہم سب سے پہلے اس چیز کے نقائص بیان کر دیں، پھر کوئی خوبی اس کو ٹھیک بتائیں. ذخیرہ اندوزی نہ کریں ہم، بلیک مارکیٹنگ نہ کریں ہم، جھوٹ نہیں بولیں، اس میں جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، ناپ تول میں پورا رکھیں اپنے آپ کو، اس میں ڈنڈی نہ ماریں، سو اینڈ سو فورتھ. اور اسی طرح وہ جو آپ کے استاد ہیں وہ آپ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ میں ایک دن ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو سردیاں تھیں، تو ایک ان کے خادم کے پاس کوٹ پھٹا ہوا تھا. تو ان کے خادم کہنے لگے جی میں یہ ریڑھی سے ایک کوٹ لے لوں جو یوزڈ تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہاں سے مت لیجیے، معلوم نہیں اس میں کیا جراثیم ہو کیا نہ ہو. تو میں شام کو آپ کو ایک کوٹ پیش کر دوں گا جو بالکل نیا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے. وہ کہنے لگے بڑی مہربانی، ٹھیک ہے. میں آفس سے اٹھا کرتا تھا ذرا لیٹ، تو 8 بجے دفتر سے اٹھا، اب سردیوں کے 8، گھر جا کے کھانا وانا کھایا، فریش اپ ہوا، تو میں ان بزرگ کے پاس چلا گیا، کوٹ لے گیا ساتھ. تو میں نے جا کے ان کے خادم کو پیش کیا کہ یہ لیجیے. اب ان بزرگ نے مجھے کیا کہا کہ تم نے بڑا غلط کیا، ایسا نہیں تمہیں کرنا چاہیے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کیا کیا ایسا. تو میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں ہے کہاں غلطی ہو گئی مجھ سے. کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کی ہے. میں نے کہا جی وعدہ خلافی تو نہیں، میں نے عرض کیا تھا کوٹ کا کہ میں تمہیں لے آیا. کہنے لگے تم نے یہ کہا تھا کہ تم شام کو لاؤ گے، یہ رات ہے. تو میں نے کہا جی میں تو آفس سے اٹھتا ہی رات کو 8 بجے کے قریب ہوں، تو گھر جا کے فریش اپ ہونا، کھانا وانا کھانا ہے، تو یہ 9 ساڑھے 9 ہو گئے مجھے. کہنے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں تم سے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جب رات کو آؤں گا تو میں آتا ہوا لیتا آؤں گا. تم نے شام کا وعدہ کیا اور لائے ہو تم رات میں، یہ وعدہ خلافی ہے. تو
اپنے الفاظ میں محتاط رہا کرو. اچھا. یس. اب یہ بزرگ جو تھے جی جی. یہ اتنی باریک چیزوں پہ نظر رکھتے تھے اور اپنے پاس آنے والے کی کریکشن کرتے تھے. اب وہ روٹین میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے کہہ دوں گا جی میں شام کو حاضر ہوں گا. ہاں جی، اور 2 دن بعد آؤں گا. 8 بجے آ گیا. جی. لیکن وہاں احتیاط کا عالم یہ ہے کہ نہیں، شام کہا ہے تو یہ شام ہی ہونی چاہیے. تو جہاں جا کے آپ گائیڈنس کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر وہ صحیح آدمی ہے تو وہاں پھر آپ کی تربیت اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ آپ کو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کہیں ضرورت نہ پڑے. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح آدمی تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے مشعل راہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے اور اسی کو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے. باقی سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا استاد اور سب سے بڑا انسان وہی ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں آج. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں لکھیے گا، ہمیں بتائیے گا اور اپنے سوال بھی ہم تک پہنچائیے گا تاکہ ان کو ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں اور اگلے آنے والے پروگراموں میں ان کے جواب لے سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناس.